ANP کی طرف سے شاہد صاحب نے کی. اس کے بعد ہم نے ان 2 دنوں میں پریکٹیکلی جو ہے وہ اپنے تمام آرگنائزیشن کے آرگنز کو پورے سندھ بھر میں ہم نے جوڑا ہے نیچے، ان کو آپس میں ملایا ہے. اور آج جب میں اور یہ ساتھ ہم یہاں دوبارہ بیٹھے ہیں، الحمدللہ پورے سندھ بھر سے، خاص طور پر کراچی، حیدرآباد سے اتنا زبردست فیڈ بیک ہے عام لوگوں کا، جو کہ پختون اور مہاجر نہیں بھی ہیں، ان کا بھی اتنا زبردست فیڈ بیک ہے کہ یہ جو دوستی ہونا ہے، نسلوں کی بقا ہے، نسلوں کی محبت ہے، یہ پیار محبت، ساتھ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا عزم ہے، ساتھ مظلوموں کی داد رسی کرنے کا عزم ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مظلوم جو ہے وہ میری زبان والا ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ظالم میری زبان والا ہے تو وہ ظالم ظلم کرے اور میری زبان والا نہیں ہے تو وہ ظالم ہے. ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر ہم نے ANP نے اور MQM نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے سالوں کی محنت ہے. ایک دن میں نہیں ہوا یہ کام، ایک دن میں نہیں ہوا. اس کے پیچھے بہت سارے سالوں کی، کم سے کم 8 سے 10 سال کی محنت ہے. اور الحمدللہ آج ہم اس پوزیشن پہ اس قابل ہیں کہ ہم اپنے اپنے کارکنوں، چاہنے والوں، ذمہ داروں، اپنی قوم کو بڑا زبردست جو ہے وہ ہم نے ایک ایسا اسٹیج سجا کر دیا ہے، ایک ایسی بیس بچھا دی ہے کہ جس کے بعد ہماری زندگیوں میں نہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد آئندہ آنے والی نسلوں تک کے لیے قائم و دائم رہے گا، انشاءاللہ تعالی قائم دائم رہے گا. تو یہ وہ موقع ہے، یہ وہ موقع ہے. یہ ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے اور ہم نہیں بھول سکتے، اور ہم یہ نہیں بھولنا بھی نہیں چاہتے کہ بھئی کراچی آگ اور خون میں مصروف رہا ہے. کراچی میں معصوم لوگوں کی جانیں گئی، ہر طرف کے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ہر طرف کے لوگوں کی جانیں گئی. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اوروں سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. ہم یہ سب لوگ اس سارے نشیب و فراز سے گزر کر آج یہاں پر بیٹھے ہوئے. تو پارٹیوں کا کام ہے، لیڈروں کا کام ہے کہ اپنے اپنے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اچھے فیصلے کریں جس سے انسانیت کی فلاح اور بقا ہو. لیڈر کا کام قوم کو لڑا کر اپنے ووٹ لینا نہیں ہے، پھر وہ لیڈر نہیں ہے. تو ہم نے اپنی ذات سے بلند ہو کر فیصلے کیے ہیں، اور میں اس میں بہت شکر گزار ہوں. اور میں بہت دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ANP کے دوستوں کو، خاص طور پہ شاہد سید صاحب کو، ایک لمحے کے لیے بھی خلوت میں اور جلوت میں اس عزم سے پیچھے نہیں پایا ہے، اس عزم سے میں نے دور نہیں پایا ہے کہ جہاں پر یہ صرف کہتے نہیں، انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم اچھا کراچی، اچھا سندھ، اچھا پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. ہم سب لوگ اپنے اپنے ذہنوں میں اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ رکھیں، لیکن من حسن قوم ایز اے پاکستانی مسلمان اور ایک انسان ہونے کے ناطے، اور خاص طور پر اس شہر کی جو ڈائنامکس ہے، اس شہر کی ڈائنامکس یہ ہے کہ اس شہر میں جب صوبہ سندھ میں حکمرانی ایک جماعت کی رہی ہے، وہاں پر جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب مہاجروں میں اور پختونوں میں لڑائی ہوئی ہے اور فسادات ہوئی، جب ایک جماعت کی حکمرانی رہی ہے، جب ہم لڑتے رہے وہ حکمرانی کرتے رہے، ہم لڑتے رہے وہ حکمرانی کرتے رہے. پھر جب اپنے ووٹوں کا ٹائم آئے ٹوپیاں پہنائے، اجرک پہنائے، گلے مل لیں، بھائی بھائی ہو جائے، پھر اس کے بعد لڑائی شروع. ابھی بھی یہ سارا سلسلہ شروع ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اب اس شہر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، سب کو سمجھ بھی ہے، عقل بھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ لیڈرشپ آج مثبت کردار ادا کر رہی. لیڈرشپ آج اپنے ووٹوں کو نہیں دیکھ رہی، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو دیکھ رہی. لیڈرشپ آج اپنے ووٹوں، میں مہاجروں میں آگ لگاؤں، نفرت پھیلاؤں، میرا ووٹ زیادہ بڑھے گا، یہ پختونوں میں آگ لگائے، نفرت پھیلائے، ان کا ووٹ زیادہ بڑھے گا، یہ کام نہیں ہو رہا. اور نہ کہ یہ کام آج نہیں ہو رہا، یہ کام آئندہ کے لیے بھی بند ہو گیا ہے، ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا الحمدللہ. تو یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کا موقع ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ الیکشن کا موقع ہے. یہ الیکشن یہ کام الیکشن والے کام نہیں ہے، یہ الیکشن کے لیے نہیں ہے، یہ الیکشن کے بعد ختم ہونے والے کام نہیں ہے. یہ بہت ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے اور بہت سالوں کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے اثرات انشاءاللہ تعالی
اس کا پھل پورا پاکستان کھائے گا. کیوں؟ کیونکہ کراچی پاکستان کو چلاتا ہے، پالتا ہے. کراچی ڈسٹرب رہے گا. یہ ہماری فالٹ لائنز تھیں. دشمن اسی ایتھنک فالٹ لائن میں پینیٹریٹ کر کے پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ چیچا وطنی نہیں ہے، یہ پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے. یہ ہمارے لیے اگر پوٹینشل ہے تو ہمارے لیے تھریٹ بھی ہے، کیونکہ دشمن کو پتا ہے بیرونی اور اندرونی کہ اس کو اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو کمزور کراچی جب تک کمزور نہیں ہوگا پاکستان کمزور نہیں ہوگا. کراچی کیسے کمزور ہوگا؟ جب تک یہاں پر رہنے والی اکائیاں آپس میں نہیں لڑیں گی، جب تک رنگ نسل زبان کے مسلک پر لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، قتل نہیں کریں گے، جب تک یہ شہر تباہ نہیں ہوگا. یہ شہر تباہ نہیں ہوگا، پاکستان تباہ نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ جو فالٹ لائن تھی، یہ جو پختونوں کے درمیان اور مہاجروں کے درمیان فالٹ لائن تھی، اس کے بیچ میں دشمن پینیٹریٹ ہو کر دونوں طرف کے مزے لیتا تھا، دونوں طرف کے لوگوں کو مرواتا تھا. ہم نے آج یہ فالٹ لائن ختم کر دی الحمدللہ. آئندہ آنے والی ساری نسلوں کے لیے یہ فالٹ لائن ہماری ختم ہو گئی ہے. پاکستان کے لیے خوشخبری ہے، پورے پاکستان کے لیے خوشخبری ہے. یہ کام ریاست کا کام ہے جو ہم نے کیا ہے. یہ ریاست کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے، ہم نے کیا ہے. یہ پاکستان کے ساری پولیٹیکل پارٹی کو ایسا کرنا چاہیے. میں یہاں سے بیٹھ کر یہ آواز لگا کر کہتا ہوں، جس کی جو مخالفت ہے اس کو دشمنی میں نہ بدلے. آج پاکستانیوں کو یہ خبر چاہیے جو ہم دے رہے ہیں. آج پاکستانیوں کو یہ دیکھنا ہے جو ہم دکھا رہے ہیں. آج میرے لوگوں کو بھی، ان کے لوگوں کو بھی، ہم سب کو ایک ہو کر یہ سکون چاہیے. ماں کو، بہنوں کو جو گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں، خبریں سن رہی ہوتی ہیں، ان کو لڑائی نہیں چاہیے، ان کو فساد نہیں چاہیے، ان کے اپنے بچوں کے اوپر فکر مند نہیں چاہیے. ہم کو کشمیر میں نہیں رہ رہے کہ ہمارے بچے باہر نکلے تو پتہ چلے کہ گولی لگ گئی، پتہ نہیں گھر واپس آئے گا نہیں. ہم کشمیر میں نہیں رہ رہے، ہم فلسطین میں نہیں رہ رہے، ہم آزاد ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں. کیوں فکر ہونی چاہیے پختونوں کو کہ وہ باہر نکلے تو مہاجر علاقے سے نہیں گزرے، خدا نخواستہ اس کو نقصان ہوگا؟ کیوں فکر ہو مہاجروں کو کہ وہ باہر نکلے اور مہاجر ماں کے وہ پختونوں کے علاقوں سے نہیں گزرے، اس کو خدا نخواستہ نقصان ہوگا؟ یہ کام بند ہو گیا اب انشاءاللہ تعالی، اور یہ کام اب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، جس کی بنیاد اور بہت مضبوط بنیاد الحمدللہ آج سے پہلے 2 دن پہلے ANP نے اور MQM نے ڈال دی ہے. اور اس کی بنیاد ان 2 دنوں میں جتنی مضبوط ہو گئی ہے، جتنا زبردست ریسپانس ہے ANP کے ساتھیوں کا، کارکنوں کا، ہر علاقے میں ماشاءاللہ سے آپس میں مل گئے، جل گئے سارے. اور یقین جانے ووٹ کی فکر نہیں ہے، یقین جانے ووٹ کی فکر نہیں ہے. یقین ہمارے پاس ہے، چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں تو ہم یہ جو ہم کر سکتے تھے آخری لمحات میں، چونکہ کام ہم کاش کہ میرے پاس بہت کچھ آفر کرنے کے لیے شاہد سید صاحب کو ہوتا. لیکن ایک ہی بات ہے، اور میں ببانگ دھول کہہ رہا ہوں کہ ان کی گفتگو میں کبھی بھی یہ سیٹ پرائرٹی نہیں آئی ہے. یقین جانے یہ الیکشن پرائرٹی نہیں آئی ہے. یس، الیکشن کے بھی اوپر بھی ہم نے بات، ہم نہیں کہیں گے ہم نہیں کی، اور ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، کریں گے اور کریں گے. لیکن یہ ہمارا آخری الیکشن نہیں ہے، یہ ہمارا پہلا الیکشن ہے. یہ ہمارا پہلا الیکشن ہے، یہ ہمارا پہلا الیکشن ہے، یہ ہمارا پہلا الیکشن ہے، یہ ہمارا پہلا الیکشن ہے. ابھی بہت الیکشن ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے، یہ اپنی زندگیوں کے الیکشن کے لیے یہ کام نہیں کیا. ہمارے بچے جو آج 10 12 سال کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اتنا مضبوط ماحول دے کر جائیں گے کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مہاجر، پختون اور اس شہر کے رہنے والے سندھی، بلوچ، پنجابی، سرائکی، سب آج تو ہم 2 بیٹھے ہیں یہاں پہ، سب انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس شہر کے لیے جو کہ پاکستان کا ریونیو انجن ہے، ہم سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈائریکشن میں آ کر ایک جھنڈے کے نیچے ایک طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک جھنڈے کے نیچے تو شاید نہ ہو، الگ الگ جھنڈوں، اپنے جھنڈوں کے ساتھ، میں ریفریش کر کے اس کا غلط مطلب نہ، الگ الگ جھنڈوں کے ساتھ، اپنے جھنڈوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مشترکہ جدوجہد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں. میں اپنے دوستوں کی جانب سے، اپنے رفقا کی جانب سے، اپنی جانب سے، خالد مقبول صدیقی بھائی صاحب کی جانب سے اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے میں ANP کے تمام کارکنوں کا، تمام ذمہ داروں کا اور بالخصوص جناب شاہد سید صاحب کا میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ یہ ٹائم نکالا اور ہمیں عزت بخشی. میں چاہوں گا کہ وہ بھی گفتگو فرمائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. میرے قابل قدر، قابل احترام مصطفیٰ کمال صاحب MQM پاکستان، ان کے ساتھیوں، کینڈیڈیٹ
ہمارے پارٹی کے دوستوں بھائیوں ضلع اس کے صدر باقی عہدیدار صوبائی جو لوگ سن رہے ہیں، حقیقت یہ کہ آج یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس پہ وہ باتیں کریں، لیکن یہ مجبوری کی بحاف ایک مجبوری ایسی ہے کہ 2 دن پہلے جب ہم نے وہاں پریس کانفرنس کیا اور وہاں پر ہم نے چھوٹی سی معمولی سی ایک جھلکی دکھائی اتحاد کی، تو دنیا میں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو وہ بہت چبھا، اور وہ چبھن اتنی لمبی تھی کہ اس کا کرنٹ جو تھا کرنٹ شارٹ وہ 400 تک پہنچ گیا۔ تو جب کرنٹ 400 پہنچا تو میرے کو بھی کرنٹ آیا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے ہمت دی تھی کہ یہ جو بات ہوا تھا، جو سودا ہوا تھا، جو بھائی چارہ بنانا تھا، اس کا بنیاد ہم نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد نبوی میں رکھا تھا۔ مجھے اردو اسپیکر شمشاد صدیقی صاحب وہاں ملے تھے اور ہم دونوں اتفاق سے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ باتیں چلی تو ہم نے یہ پورا تفصیل لمبی بات کی، اور خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کا اور ہمارا جنگ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات امن تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے تھا، اس نے بھی امن کی بات کی تھی، اور اسی طریقے سے بادشاہان نے بھی امن کی بات کی ہے۔ تو جب اس کائنات کا مالک جس کی خاطر دنیا بنی ہے اس کو بھی امن چاہیے، میرے قائد کو بھی امن چاہیے، میری کراچی میں اور پاکستان میں بسنے والی ماؤں بہن بیٹیوں بچیوں کو بھی امن چاہیے، تو میں اس پہ کیوں سوچوں؟ یہ تو نبی کا حکم ہے کہ امن، تو اسی لیے ہم نے اس پہ کام کیا 3 سال 4 سال جو بھی ٹائم لگا، 2-4 ملاقاتیں ہوئی، لیکن یہ سچویشن، یہ موقع، لوگوں کو ہم کچھ بھی کہہ دیں آپ لوگ نہیں مانو گے اور بھلے نہ مانو، لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ کام میرا اچھا اس لیے ہے کہ شارٹ لمبا ہے، 400 تک بجلی کا کرنٹ جا رہا ہے، تو یہ کام میں کوئی اچھا ہی کر رہا ہوں۔ لہذا کراچی کی امن پاکستان کی امن اور پاکستان کی مضبوطی ہے، لہذا آج میں ان لوگوں کو جو ہمارے پارٹیوں میں رہ کر کے اور پھر دوسری پارٹی میں جا کے اور وہاں پہ مفلر میرے ذرا لا کے دوسری پارٹی کا سجا کے اور زمینیں اور پراپرٹیاں اور پیسے کما رہے، تو ان لوگوں کا ایک تانا میرے پاس آیا تھا، وہ اس کو ہم کہتے ہیں تانا، جیسے پیغور، پشتو میں کہتے ہیں پیغور، وہ پیغور یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اتحاد کر دیا آپ نے۔ میں نے کیا ہوا بھائی؟ عمران خان جب اتحاد کر کے اور وہ پارلیمنٹ میں کہہ رہے کہ مجھے تو واللہ ابھی پتا چلا کہ صدیقی صاحب بڑا نفیس بندہ ہے، اس کو ابھی پتا چلا شادی کے بعد، اور اسی طرح سے زرداری صاحب خود بنفسِ نفیس 90 جا کے قبرستان کے شہداؤں پہ جا رہے بھائی، وہ جو کرے کوئی نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی تانے والا نہیں ہے، اور نواز شریف، شہباز شریف، بمائے اہل عیال جو 90 کا دورہ کر کے آ جائے تو کوئی تانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ایک شاہی سعید، عوامی نیشنل پارٹی، بادشاہان کی پارٹی، نان وائلنس کی پارٹی، پیار محبت کی پارٹی، بھائی چارے کی پارٹی، پاکستان کی پارٹی اگر اپنے بھائی سے ہاتھ ملاتا ہے تو یہ غداری کے زمرے میں آ گیا، میں نے ظلم کیا۔ ہاں، اگر آپ اس کو ظلم کہتے ہو تو میں ظلم کرتا رہوں گا۔ کراچی میں اردو بولنے والا، ہر زبان بولنے والا میرے بھائی ہیں، میرے بہن ہیں، میرے بیٹی ہیں، اور ہم اس کے لیے امن چاہتے ہیں۔ اگر کوئی جتنا بھی تانا دے، اس کے ساتھ بھلے گالیاں بھی دے رہے، سوشل میڈیا پہ لوگ بھلے ہوئے، اور عوامی نیشنل پارٹی کی بھی کچھ بدقسمت بے وقوف بندے، وہ پارٹی کا بندہ بھی کبھی کچھ اس میں ایسے کہتے یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم کیسے ووٹ دیں گے؟ ووٹ کیسے دیں گے پتنگ کو؟ ہم نے تو بڑی مخالفت، بھائی کوئی مخالفت نہیں ہے، جس طریقے سے آپ لالٹین کو ووٹ دو گے اس سے ڈبل احترام کے ساتھ پتنگ کو ووٹ دینا ہے۔ جو آج کے موضوع اصل بات ہے وہ یہ ہے ووٹ، جو کہ یہ کہانی میں نے آپ کو کہا، حلفیہ کہا کہ مسجد نبی سے شروع ہوئی امن کے لیے، اس کا نام ہے امن،
لیکن چونکہ آج الیکشن ہے اور میں ان لوگوں کو شاٹ دینا چاہتا ہوں تو میں اگلے الیکشن کا انتظار کیوں کروں؟ کل نہیں پرسوں 8 تاریخ کو جو الیکشن ہوگا، اب صرف لال جھنڈے، لال ٹوپی اور بینر لگا کر کے اور کیمپ میں بیٹھ کر کے حل نہیں ہوگا۔ آج ووٹ ڈیلیور کرنا ہے، دینا بھی ہے، اور ایسی آنکھیں نہ بند کرے شطر ملک کی طرح کہ ووٹ کا پتہ نہیں چلتا۔ معاف کرنا، ووٹ کا پتہ چلتا ہے۔ اگر بنارس کے علاقے میں، پٹھان کالونی کے علاقے میں، پشتو بولنے والے کے علاقے میں، سوراب گوٹ کے علاقے میں پتنگ کو 2 ووٹ مل جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو مجھے غدار بنا لیا۔ جن لوگوں نے پارٹی کو عزت دینے، اگر وہ باچاہان کا نام لے رہے، ولی خان کا نام لے رہے، اسپندیار ولی کا نام لے رہے اور ساتھ میں یہ بولتے کہ یہ اصولوں کی پارٹی ہے، تو آج اصولوں کی پارٹی کا اصول پتنگ پہ مہر لگانے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے زبانی بات نہیں کیا تھا۔ ووٹ دینا ہوگا، یہ ووٹ دے کر کے تاکہ ہماری جو معاہدہ یا جو ہم نے ابتدا پہلا پتھر رکھا، یہ پتھر مضبوط ہو جائے۔ یہ پتھر مضبوط جھنڈوں سے، ٹوپیوں سے، لالٹین لگانے سے نہیں ہوگا۔ یہ ووٹ والے دن پولیس اسٹیشن سے پتنگ پہ ٹپے پہ ٹپا تو وہ اس سے ثابت ہوگا۔ ایک دوسری بات ہے کہ پورا کراچی میں، بلکہ پورا سندھ میں نے یہ بات کی ہے کہ جہاں جہاں پہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہے یا جہاں جہاں پہ ہمارا کینڈیڈیٹ کمزور ہے، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایم کیو ایم سے رابطہ کرے، خود رابطہ کرے۔ ایم کیو ایم والے بھائی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان سے رابطہ کرے۔ اگر آپ چاہیں کہ ان کو بیٹھاؤ تو ان کو بیٹھنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، کل کی سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہم کوئی ڈری چپی بات نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ کو یہ اشارہ دے کہ نہیں آپ بلکہ کینڈیڈیٹ کھڑا رہے تو آپ اپنا الیکشن لڑیں، جہاں جہاں پہ مناسب سمجھے۔ اور خاص کر اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے انہیں 235 پہ تو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے نہیں ہے، تو انہیں 235 پہ، 236 پہ، پی ایس 99 پہ، پی ایس 103 پہ، پی ایس 104 پہ ہم اس کی مکمل سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع کیامانی میں ہمارا ایک کینڈیڈیٹ پی ایس 115 کا تھا، اور ہم نے اس سے بھی اپیل کیا کہ چونکہ آپ کو الیکشن لڑنے کا شوق نہیں ہے، وہ آیا ہوا ہے 22 تاریخ کو، تو وہ گاؤں سے آیا، اب وہ کیا ووٹ مانگے گا، وہ کیا ایجنٹ ڈھونڈے گا۔ ہم نے اس سے بھی درخواست کیا کہ آپ مہربانی کر کے ہماری بدنامی نہ کر، آپ بھی وڈرا ہو جائے، تو پی ایس 115 پر بھی ہم ایم کیو ایم پاکستان کے کینڈیڈیٹ کی حمایت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے پورے ضلع کو یا سارے ضلعوں کو، سندھ میں، حیدرآباد میں بھی ہم لوگوں نے اتحاد کیا ہوا ہے، ساؤتھ ضلع میں بھی کل جلسہ ہوا، وہاں پر بھی ہم نے کیا ہوا ہے، اور سینٹرل ضلع کو بھی میں نے ہدایت جاری کی ہے، اور اسی طریقے سے میں نے ایسٹ ضلع کے صدر بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ان سب کو میں نے ہدایت جاری کی کہ وہ آپ سے رابطے کرے، آپ لوگوں سے رابطے کرے، اور اس کا جو بنیاد ہم نے رکھا ہے اس کو اللہ کا نام لے کر کے آگے بھائی چارہ، محبت، پیار، اسی کو بڑھا دے اور اس کو کامیاب کرے تاکہ ہمیں کل کوئی بات، شکایت، ایسی چیز نہ آ جائے۔ اور بنیادی چیز پھر وہی ہے کہ ووٹ ڈیلیور کر دے، ووٹ دینا ہی ایک مین مقصد ہے، اس پہ کام کرے۔ بڑی بڑی مہربانی، تھینک یو۔ میں ایک پی ایس 87 اور پی ایس 88 پر ایم کیو ایم کی پوری حمایت جو ہے وہ اے این پی کے دوستوں کے ساتھ ہے۔ پی ایس این اے 231 پہ ہماری پوری کمٹمنٹ ہماری جو ہے وہ اے این پی کے دوستوں کے ساتھ ہے۔ وہاں کے ذمہ داران اور کارکنان کو بتا بھی دیا گیا ہے، اور جو یہ نہیں سن سکے ہوں وہ یہاں سے جو جاری ہے بات، اس کو اس کے اوپر فوراً عمل درآمد کریں۔ وہی بات ہے کہ خود جا کر کانٹیکٹ کریں اے این پی کے ساتھیوں کو، کینڈیڈیٹ کو، اور وہاں کے ڈسٹرکٹ کو، اور وہاں کے نیچے کے لوگوں کو، اور جو ہے وہ ہر حال میں پتنگ والے جو ہے وہ لانٹین پہ مہر لگائیں اور ووٹ نکلنا چاہیے۔ مہاجر علاقوں سے جو ہماری کمٹمنٹ ہے، جو شاہد صاحب نے بات کی کہ وہاں سے ووٹ نکلنا چاہیے، صرف سمبولک بات نہیں ہونی چاہیے۔ جی آپ فرمائیے۔ ساتھ آپ سے سوال ہے، آپ نے کہا پی ایس 115 سرفراز جدور کماڑی کی سیٹ، وہ اب سے کچھ دیر قبل پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے این پی نے کسی معاملے میں ایم کیو ایم سے اتحاد میں فیصلہ سازی نہیں کی، تو
آپ کی پارٹی میں خود اختلافات کچھ سامنے آ رہے ہیں. دوسرا سوال مصطفیٰ بھائی سے. یہ مصطفیٰ بھائی 2 دن پہلے پہلے میں اپنی جان تو چھوڑا دوں. سب سے پہلے 2 دن پہلے ہماری یہ بات ہوئی اور اس کی بات یہ درست ہے کہ ہم نے اس سے نہیں پوچھا. ہماری پارٹی ڈسپلن یہ نہیں کہ ہم کینڈیڈیٹ سے پوچھیں گے. ہماری پارٹی پالیسی یہ کہ صبح بیٹھے گا اور وہ فیصلہ کرے گا. ہمارے کینڈیڈیٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا. لہذا ہم نے یہ مناسب سمجھا اور ہم نے اس کو یہ سمجھا کہ وہ کینڈیڈیٹ خود انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے. وہ گاؤں میں بیٹھا ہوا. اگر وہ 21 تاریخ کو آپ اندازہ لگے 21 تاریخ کو اس کے بیٹے کی شادی تھی وہاں پہ گدون ثوابی میں, تو آپ اور اس کے بعد 4 دن میں وہ کراچی پہنچ رہا ہے. پھر وہ کنوینسنگ کب کرے گا, پوسٹر کب دے گا, بینر کب دے گا, ایجنٹ کہاں سے لائے گا. لہذا ہم نے اس کو سمجھا کہ جو سیٹیں خراب ہو رہی ہیں, میں آج بھی کہہ رہا ہوں پھر بھی کہہ رہا ہوں باقی کینڈیڈیٹ کو بھی یہی واضح بتانا چاہوں کہ اگر 500,000 ووٹ لے کے رہو خواہ خواہ اپنا بھی وہ بدنامی کرے گا, خرچہ کرے گا, وہ میرا بھی کرے گا, تو اس سے بہتر ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی لاکھوں ووٹ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. کراچی کے ہر علاقے میں یہاں تک کہ لالوکیت میں آپ کو خاموش کالونی میں 500,000 ووٹ دے سکتا ہوں. ڈیفنس کے اندر میں آپ کو 400, 600,000, 10,000 ووٹ, 500 ووٹ دے سکتا ہوں. ہمارا 2-4 علاقے ہوں گے کہ جہاں پر ہم 10, 15,000, 20,000 ووٹ رکھتے ہیں. ہمارے پاس پورا سندھ میں ایسا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم لاکھوں ووٹ رکھیں اور جھوٹ بولے. ہم جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم سیدھا کہتے ہیں کہ 2, 4, 6 علاقے ایسے, اور وہ میں بتانا بھی چاہتا ہوں. جیسا PS 120 ہے, اس میں ہمارا کینڈیڈیٹ کبیر کاکڑ ہے. وہ اس کو بھی کسی نے جھوٹ کی خبر پلائی کہ وہ بیٹھ گیا, بیٹھا دیا. نہیں بھائی, کبیر کاکڑ آپ الیکشن لڑو, آپ ہمارا کینڈیڈیٹ تھے, ہے اور رہیں گے. اسی طریقے سے ہمارا وہاں پہ PS 119 پہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے, وہ کھڑا رہے, اپنا الیکشن کرے. PS 112 پہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, PS 113 پہ ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے, وہ اپنا الیکشن لڑے, اپنا پتہ چل جائے کتنے ووٹ لے رہے. اسی طریقے سے باقی لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ ہمارے پوائنٹ اگر کمزور ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا یہ جو وقت ہے, یہ وقت اس کا ہے کہ یہ ہوش کا ہے, جذبات کا نہیں ہے. اگر آپ ووٹ 1000, 2000 ضائع کر رہے ہو تو یہ بھی آپ اپنے بھائی کا نقصان کر رہے ہو, میرا نقصان کر رہے ہو. لہذا مجھ پہ احسان کر کے آپ 2000, 1500 ووٹ کے لیے الیکشن نہ لڑے. یہ دے دے اپنے متحدہ کمیونٹی پتن کو دے دے تاکہ ان کے پاس, اور اس ووٹ ثابت کر کے دے دے, خالی زبانی سے بھی نہیں ہوگا, ووٹ دینا ہوگا. تھینک یو. جی ایک سوال آپ سے. 2 دن پہلے ایک لسٹ لندن سے بھی جاری کی گئی ہے آزاد امیدواروں کی, تو آپ نے کیا ان آزاد امیدواروں سے رابطہ کیا ہے کہ بھائی یہ MKM کا پلیٹ فارم ہے, یہاں پر آئے ہمارے ساتھ الیکشن لڑیں؟ نہیں, انڈیویجولی تو کسی سے جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا, نہ کرنا چاہیے. اور کسی کے کینڈیڈیٹ کو رابطہ کر کے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس الیکشن لڑیں. میں سمجھتا ہوں, دیکھیے الطاف حسین صاحب نے ابھی لاسٹ خطاب میں بھی جو ہے وہاں سے پاکستان کو, فوج کو گالیاں بکی ہیں, اور یہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہیں. تو یہ تو پوری ریسیپی ہے ان کو کہ بھائی ان کو اٹھوانا ہے, ان کو پٹوانا ہے, ان کو جو ہے وہ غائب کرانا ہے. ان کو ابھی سمجھ, ایک آدمی بیٹھ کر, ان کا لیڈر بیٹھ کر جو ہے وہ فوج کو گالی بک رہا ہے وہاں سے, اور ان کا اپنے اور ساتھی کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کر رہا ہے. تو کیا چاہ رہا ہے وہ یہی چاہ رہا ہے نا کہ جو یہ بیوقوف بیچارے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ تو ان کو سیاست کرنے کا موقع مل جائے گا. اللہ کرے کہ ان کو خراج بھی نہ آئے ان کو, اور ان کو. تو یہ گون آر دا ڈیز, یہ ہم سب یہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں. یہ ختم ہو گئی کہانی ساری, یہ سب ختم, لوگوں کو سب سمجھ آ گیا سارا. اور یہ بھی 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے, اس پہ 8-9 سال لگ گئے. لوگوں کو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو گیا. یہ شہر امن چاہتا ہے, بھائی چارگی چاہتا ہے. ہمیں انکلوسیو پالیٹکس کرنی ہے, انکلوسیو پالیٹکس کرنی ہے. میں اگر اس شہر کے لیے پانی مانگوں تو کیا یہ بولوں کہ بھائی پانی صرف مہاجروں کے گھروں میں جائے گا؟ پانی کا دروازہ نوک کر کے پوچھے گا کہ بھائی اندر کون رہ رہا ہے؟ مہاجر رہ رہا ہے, سندھی, پختون, بلوچ, پنجابی رہ رہا ہے. بھائی پانی تو اگر شہر میں آئے گا تو سب پیئیں گے نا پانی. روڈ اگر بناؤں گا تو کہوں بھائی صرف میں مہاجر ہوں تو بھائی مہاجر سفر کرے اس کے اوپر؟ نہیں بھائی, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ اس شہر میں قلعے بنا کر نہیں رہ سکتے کہ اندر ہی سبزیاں اگاؤ, وہیں رکشے چلاؤ, وہیں کاروبار کرو. مہاجر اپنا قلعہ بنائے, پختون اپنا, نہیں رہ سکتے بھائی. آپ کا ایک دوسرے سے واسطہ ہے. کوئی خریدار ہے, کوئی بیچنے والا ہے, کوئی بیچنے والا کوئی اور ہے, خریدار کوئی اور ہے, ٹرانسپورٹ والا کوئی اور ہے, سوار کوئی اور ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر اس شہر کے امن کو خدا نہ خواستہ سوچ بھی سکو کہ یہ خراب ہو؟ کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, کسی کے بھی انٹرسٹ میں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ہماری تعداد یہاں پر زیادہ ہے تو ہمارے تو بالکل بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. بھائی میرے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے, کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے, کہاں جائیں گے؟ اگر اس جگہ کو بھی خراب کر دیا, یہ جگہ بھی خراب ہو گئی,
تو تعلیم تباہ ہو گئی، نوکری تباہ ہو گئی، سڑک شہر تباہ، گٹر لائنیں تباہ ہو گئی، پانی کی لائنیں تباہ ہو گئی. خدا کے واسطے جو لوگ تانے دے رہے ہیں، ہمیں بھی دے رہے ہیں تانے، ہمیں بھی دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہمیں بھی غدار بول رہے ہیں. اور خدا کو مانو یار، خدا کو مانو. یہ معصوم بچوں کی لاشوں پر سیاست کرنا بند کرو، یہ بند کرو. عام انسانوں پہ، اس ماں سے پوچھو جس کا بچہ چلا جاتا ہے. ہمیں تو بہت آسان ہے سیاست کرنا، بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر جا کر چلے جانا. کسی ماں کا غریب بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی سے جاتا ہے، اس گھر کی پورا خاندان ساتھ نسلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں. ایک 10 سال کا بچہ جب یتیم بڑا ہوتا ہے. خدا کا خوف کرنا چاہیے لوگوں کو جو یہ باتیں کر رہے ہیں. بڑے عجیب جو ہے وہ بن رہے ہیں، انقلابی بن رہے ہیں. یہ ساری انقلابیت ہم نے دیکھی ہے. سارا ان کا گیم، ان کا کام ہی چلتا ہے نفرت پھیلا کر. ان کے پاس سچ بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لوگ نفرت ڈال کر اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں. نفرت کی سیاست جو کرے گا اس کا جو ہے وہ کالا کام ہوگا. اس کی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے کراچی میں، کم سے کم نہیں، سندھ میں کوئی جگہ نہیں کم سے کم. جی شاہد صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے امن و بھائی چارگی کی بات کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کا کرنٹ 4 سطح تک بھی پہنچا. تو یہ جو ہے آپ نے احمد ولی خان کو اپنے لوپ میں لیا ہے یا یہ کرنٹ وہاں تک بھی پہنچا؟ ہمارے پارٹی میں صوبائی خود مختار ہے. صوبے کا میں خود مختار پہ وقت ہوں جب تک میں صدر ہوں. میں نہ ہوں تو پھر کسی سے پوچھوں گا. ابھی میں خود مختار ہوں اور ہمارے قائدین کے بھی بھروسے اور ہمارا بھی. یہ کرن وہ آپ نے سب بیجلی والا کرن نہیں ہے، وہ پیار محبت والا کرن تھا اور میں نے برداشت کیا، بلکہ وہ ہنس پڑا. میں نے بولا سر جی یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو لوگ فون کرے، تو آپ سمجھ گئے ہوئے. لیکن سب سے بڑی بات میں اس وقت اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں اور 2 اشخاص کے لیے. الطاف بھائی میرا دوست ہے، اس نے مجھے لیڈر بنایا تھا، تو ایک اس سے بھی اپیل کرتا ہوں اور ایک عمران خان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے بچوں کو تباہ و برباد نہ کرے. بہت تباہ ہو گئے. اور میں اپنے بچوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، چاہے پی ٹی آئی کے بچے، اور میں یہاں اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان بچوں کو جو لوگ خطا ہو گئے ان کو چانس دو، ان کو چانس دیں. اور پی ٹی آئی والوں کے ساتھ خامخواہ پکڑ دکڑ جیلوں میں ڈالنے سے مسئلہ نہیں ہوگا. ان کو بھی خدا کرے عقل آ جائے اور اپنے صحیح لوگ. اور ہماری بات ہے صرف پاکستان، بس پاکستان. تو جو پاکستان پہلے ہے تو پاکستان کی مضبوطی کی بات کرنے والا. اب جو لوگ پاکستان کو امن چاہتے ہیں، پاکستان کو مضبوط چاہتے ہیں، تو لہٰذا میں اردو بولنے والے ان لوگوں سے بھی جو لندن کی بات سن رہے ہیں وہ خود آرام سے ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہے. تکلیف میرے ادھر بسنے والی ماں اور بہن اور بیٹی کو ہے جن کا بچہ یہاں پہ. تو ہمیں خدا کے لیے ہمارے بچوں کو اور نہ لڑائیں. ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ترقی کی ضرورت ہے. اور ہمارا ابھی فوکس کیا ہوگا، الیکشن ختم بھی ہو جائے گا، اس کے بعد ہم دونوں کا فوکس یہاں کے ایجوکیشن اور یہاں کی انڈسٹری پہ ہوگا. اور انڈسٹری کے لیے ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ کراچی میں ایک قوم ہے جس کو کہتے ہیں میمن برادری. ہم ان کے پاس جرگہ لے کے جائیں گے، جرگہ کہ آ جائے اپنی انڈسٹری دے اور یہاں انڈسٹری لگا دے. میمن ایسی قوم ہے کہ وہ 10 پاکستانوں کو بھی کھلا سکتا ہے. ان کو تھوڑا عزت چاہیے. ہم ان کو شیخ صاحب بولیں گے ہمارا کچھ کم نہیں ہوگا. شیخ صاحب السلام علیکم، بس وہ راضی ہو جائے گا. ان سے ہم بتے نہیں دیں گے، بدماشی نہیں کریں گے، ان کو ہم اذیت نہیں دیں گے. ہم ان کو لیبر لا کے مطابق روڑے نہیں اٹکائیں گے. ہم اس کے اوپر 100 ٹیکس نہیں لگائیں گے. یہ سہولت ہم جیسے رکھے. ہم دبئی میں جا کے اور سیمنٹ کا کام کرتے ہیں اور 200 منزل بلڈنگ کا سیمنٹ اور سریا چڑھاتے ہیں، تو اپنے بھائی کا کیوں نہ کرے، اپنے ملک میں کیوں نہ کرے. ہم ادھر انڈسٹری کیوں نہ بڑھائے، ہمارے ملک کا پیسہ باہر کیوں جائے. لہذا ہمارے پاس بہت زیادہ اسکوپ ہے. پاکستان بہت امیر ملک ہے، بدقسمتی سے ہم نے اس کو خراب راستے پہ ڈالا ہوا ہے. ہمارے پاس اللہ نے دی ہوئی فرٹائل زمین ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں. اگر ہم دونوں مل کے 2 قوتیں ہیں کراچی میں، یہ 2 طاقت جب ملے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی جس کی بھی حکومت بنے ہم اس کو سیدھا راستہ بتا دیں گے. فکر نہیں کرو انشاءاللہ. تھینک یو، شکریہ. ہاں دیکھیے، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور بھی جماعت ہو، ہم نے اپنا واضح آج سے 6 مہینے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ایم کیو ایم نے 3 آئینی ترامیم جس میں ہم نے پروپوز کی ہیں، اور اس میں ہم نے اے این پی کو دعوت دی تھی اور انہوں نے بہت عزت بخشی آئے تھے وہاں پہ شاہد صاحب.
اور ہم نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی جس ساری پارٹی سے لوگوں کو بلا کر ہم نے اپنا مسودہ پیش کیا 3 آئینی ترامیم کے اوپر پاکستان کی، اور اس میں کیا ہے کہ جس طرح وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے محکمہ آئین میں لکھے ہیں اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے محکمہ آئین میں لکھ دو، جس طرح سے آپ NFC ایوارڈ میں پیسے صوبوں کو دے دو وہیں سے آپ ڈسٹرکٹ کے پیسے وہیں سے دے دو. اور تیسری بات یہ لکھ دی ہم نے کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہ ہو اس وقت تک ملک میں جو ہے وہ MP MLA کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ عام زبان میں بتا رہا ہوں. اس کا ایک 8 پیج کا ایک مسودہ ہے. اس مسودے پہ پاکستان کی کوئی بھی جماعت ہماری حمایت کرے گی، ہم اس کی انکنڈیشن سپورٹ کریں گے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ PMLN ہو، چاہے وہ PTI XYZ کوئی بھی ہو. جو بھی وفاق میں اس 2/3 اکثریت کے لیے آئینی ترمیم کے لیے ہماری حمایت کریں گے اور وہ ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم نے آپس میں شیئر کر رکھا ہے، بلکہ کانفرنس کر رکھی ہے باقاعدہ. تو اب تو ہم مشترکہ طور پر اس والی بات کے اوپر جائیں گے. اور اس وقت جو ہے وہ آپ نے جن کی بات کی وہ ڈیفینیٹلی وہ شہر پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ اسٹیک ہے، وہ اپنی ایڈمنسٹریشن سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ. تو انہوں نے ہم سے کوئی اتحاد کی چیزوں کی بات ہی نہیں کی ہے. وہ تو شہر پہ اپنے 15 سالہ حکمرانی سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان سے کیسے ہو سکتی ہے بات؟ ہم تو سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، سیاسی پارٹی ہیں. ہم تو خان صاحب کی طرح نہیں کہہ رہے، عمران خان صاحب کی طرح کہ بھائی فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، اس سے نہیں، ہم نے نہیں کیا ہے. ہم تو سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات وہی کریں گے نا جو صحیح بات ہو. تو جو بھی ہم سے بات کرے گا، جو میں آپ سے بات کروں ان کے سامنے بھی بات کر سکتا ہوں. ہمارا ان کا مسئلہ اور ہماری چیزیں یہ ہم نے سیاست کے لیے نہیں کیا. اب یہ ہم نے نسلوں کے لیے کیا ہے کام، اور یہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا ہے. آپ کو میں بتاؤں یہ شہر دیکھیں، اب پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک نہیں بچا سکتا، نہیں پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے. آج کا یہ کراچی سسکتا ہوا، بلیڈ کرتا ہوا کراچی 3,500 ارب روپے کما کر دے رہا ہے. 3,500 ارب. ہم یہاں سے 8,000 ارب روپے کما کر دے سکتے ہیں. کتنی زبردست بات کی ہے کہ یہاں کے بزنس کمیونٹی کو صرف سیکیورٹی چاہیے، وہ جا کے دنیا بھر میں اپنے بزنس کو فلرش کر رہا ہے. صرف اس کو امن چاہیے، سیکورٹی چاہیے، کوئی اس کو بھتہ لینے نہ آئے اور اس کو عزت چاہیے. کیا بات زبردست بات ہے. اور اس کو جا کے اگر یہاں کے اسٹیک ہولڈر یہ ان کو سکون دیں گے تو کیوں یہاں انڈسٹری نہیں لگائے گا. اور یہاں سے 8,000 ارب روپے کما کر ہم جب پاکستان کو دیں گے، ہمارے بھی بچوں کے پیٹ میں روٹی جائے گی، ہم بھی فلرش کریں گے اور پورا ملک فلرش کرے گا. یہ آگے کی بات ہے، یہ الیکشن کی بات ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ اچھا ہونے والا ہے، بہت اچھا ہونے والا ہے. شکریہ. یہ جو بولے کراچی پہ قبضہ، تو کراچی پہ قبضہ تو کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. البتہ سسٹم پہ جو قبضہ کر رہے ہیں نا، وہ سسٹم کو ہم ختم کریں گے. سسٹم کے نام پہ جو قبضہ ہے نا وہ ختم ہوگا. سسٹم والوں کو پیٹ میں اگر رات کو درد اٹھا تو وہ جناح اسپتال اور عباسی شہید جا سکتا ہے.